تو سر کیا دیکھ رہے ہیں یہ جنگوں کے حوالے سے جو چیزیں معاملات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں؟ ایران نے اب حملہ اسرائیل پہ کیا ہے اور اس طرح کے میٹرز ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ رکے گی؟ کیا ہوں گے پلانٹس؟ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دنیا میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ تبدیلیاں آئیں، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 2024 جو ہے یہ تبدیلیوں کی ابتدا ہے، جو کہ ابھی بہت مزید آگے چلے گی۔ ایکچول جو فائٹ ہے وہ پیچھے بیک اینڈ پہ چائنا ہے، بیک اینڈ پہ رشیا ہے، برٹش ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، یہ ایک پورا بلاک بننے جا رہا ہے۔ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف ہی چیزیں گامزن ہیں۔ بٹ ڈیٹس اہم دیتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں اس حوالے سے بالکل ڈیٹس دیتا ہوں آپ کو۔ میرے حساب میں جولائی جو ہے نا، جون کے بعد جولائی جو ہے وہ بہت ہی اہم مہینہ ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زوار رضا جاوا صاحب۔ ناظرین، ان کا اپنا یوٹیوب چینل پر تو آپ نے ان کی کیلکولیشنز تو دیکھی ہوں گی، لیکن آج فلک شیخ آفیشیل پہ ہمیں موقع دیا انہوں نے۔ ان کی اسٹرالوجیکل جو ریڈنگ ہے اور جو نیمرولوجی سے یہ بتاتے ہیں، اور جیم سٹون کے حوالے سے بھی بڑا یہ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو۔ آپ سب جانتے ہی ہیں، کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن آج کی جو ان کی ریڈنگ ہے وہ ہم جانیں گے کہ جو یہ جنگیں چل رہی ہیں، یہ جو ایران والا واقعہ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور جو بھی جنگ کے حوالے سے کیلکولیشنیں، ان کے اپنے چینل پہ بھی اس کی کیلکولیشن تھی، اور اس کے علاوہ فلک شیخ آفیشیل پہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ یہ دیں گے، اور اس میں ہم جانیں گے کہ پلینٹ کی پوزیشن آخر کیا ہے، یہ کیا معاملات ہے، کیا یہ جنگ تھمے گی یا اور بڑھے گی، کیا ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں، یہ سارے معاملات کیا ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر پروردگار کا۔ سر آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا، اور ماشاءاللہ آپ کی ریڈنگز ہم دیکھتے رہتے ہیں، جو آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے۔ جی، تو سر کیا دیکھ رہے ہیں یہ جنگوں کے حوالے سے جو چیزیں معاملات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں؟ ایران نے اب حملہ اسرائیل پہ کیا ہے اور اس طرح کے میٹرز ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ رکے گی؟ کیا ہوں گے پلانٹس؟ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ فلک، اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، پچھلے سال کی طرف جانا پڑے گا، جب پلوٹو نے جو ہے وہ اپنا ٹریول شروع کیا، یہ ٹو ورڈ ایکویریس پلوٹو جو ہے وہ چلا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے ریورس کیا، یہ ریورس کر کے پھر کیپریکارن میں آ گیا، اور جب یہ دوبارہ اس نے اس جو ہے وہ اس سال کی ابتدا میں انٹری کی ہے نا ایکویریس میں نے تب ہی اپنے چینل پہ کہا تھا، بلکہ میں نے پچھلے سال پلوٹو پہ ایک ویڈیو بھی کی تھی، تو میں نے تب ہی کہا تھا کہ یہ معاملات اب دنیا میں ریولوشن کی طرف جائیں گے، اور یہ تبدیلی جو ہے بانش ہوگی۔ آپ اگر یوکرائن کی جنگ دیکھو تو پچھلے سال کا اس کا سٹارٹ اپ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ پلوٹو کی ہی ساری تھی۔ اس کے بعد پچھلے سال جب یہ ریورس میں چل رہا تھا، اور اس وقت بھی جو ہے یہ فلسطین والا معاملہ اکتوبر میں، آپ کو یاد ہو تو اکتوبر میں یہ سٹارٹ ہو گیا تھا، تو یہ سارا اس کا ایک ہے۔ اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، بیک اینڈ پہ اگر ہم چلے جائیں، تو لاسٹ ٹائم جب پلوٹو آیا ہے سائن آف ایکویریس میں، تو اس نے بہت ساری ریولوشنز کروائی ہیں، دنیا تبدیل ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر تو آپ کو ریولوشن آف فرانس، آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہوا، تبدیلی آئی بہت بڑے اسکیل پہ۔ اور ٹھیک اسی طرح یہ آپ کو جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو کانسٹیٹیوشن لکھا گیا امریکہ کا، وہ بھی اسی کے ساتھ۔ دنیا میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ تبدیلیاں آئیں، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 2024 جو ہے یہ تبدیلیوں کی ابتدا ہے، جو کہ ابھی بہت مزید آگے چلے گی۔ یہ اگلے آپ کو کم از کم جو ہے وہ 8-10 سال میسو چینج نظر آئیں گے ورلڈ میں، پوری دنیا میں۔ ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں جو ابھی ایران کا جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے، بلکہ اس پہ بھی جانے سے پہلے میں پھر پیچھے چلتا ہوں تھوڑا سا۔ جب ایران نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، پھر ریورس میں پاکستان میں اٹیک کیا، میں نے اس میں بائی ڈیٹ بتایا تھا کہ اس ڈیٹ تک یہ پرابلم چلے گی، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی جو ہے وہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ مارس اور سیٹرن جو ہے یہ بہت قریب آئے۔ اب مارس جو ہے وہ ایک آتشی سیارہ ہے، سیٹرن کو آپ مارس کو اگر آپ آتشی کو کر رہے ہو تو سمجھ لو آتش یعنی آگ، سیٹرن کو آپ جو ہے وہ ایک سرد ہے یہ، اور اس کو آپ دیکھو گے تو اس کو آپ آئل سمجھ سکتے ہو۔ اب آپ سمجھو کہ آئل اور فائر جب دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بلاسٹ ہوگا۔ ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے۔
اور ان کی جو پچھلے ہفتے سے جو ہے وہ ان کی کنجکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی درجاتی. جب یہ قریب آتے ہیں تو اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی جو مارس ہمارے پاس کیلکولیشن ہے وہ سیٹرن سے ابھی جسٹ 2 ڈگریز آگے ہوا ہے. اب بھی یہ تناؤ کی کیفیت چلے گی. آپ نے جو کچھ دیکھا ہے یہ ابھی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری بچت ہو گئی. اچھا. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے اسکیل پہ ہو سکتا تھا اگر جو ہے مرکری ریٹروگریڈ نہ ہوتا. مرکری کی ریٹروگریشن نے دونوں پارٹیز کو ایک فیئر فیکٹر مل گئی, ایک کو نہیں دونوں کے کچھ تحفظات تھے, اس کی وجہ سے یہ پورا بلاسٹ آپ کو نہیں ملا. ادروائز یہ آپ کو بلاسٹ اتنا ملتا کہ دنیا ہل جاتی. اچھا. اور اس کا جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے اکارڈنگ یہ ابھی آپ کو خبریں آپ کو پاس بہت تھوڑی آئی ہیں, اور میرے حساب سے ایران نے جو ہم مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو ہم جو کہتے ہیں کہ جی آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ مشاورت کے ساتھ کریں, تو ایران نے ایگزیکٹلی بڑا نائسلی پلے کیا ہے. اس نے اپنی اسٹرینتھ بھی بتائی ہے, اس نے اپنی پاور بھی بتائی ہے, اور اس نے اپنے جتنے بھی اس کے فرینڈ لسٹ میں آتے تھے, جتنے بھی اس نے کیلکولیٹ کر لیا. پہلے اس نے دیکھ لیا کہ اس کے پلس کیا ہیں, اس کے مائنس کیا ہیں. ایون کہ اگر آپ خبریں دیکھیں تو اس نے امریکہ تک کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر دیا. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. امریکہ نے سائڈ لی ہے, انہوں نے کلیئر کٹ اپنا جو ہے وہ ایک میسج دیا جی کہ ہم مزید جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں. اور یہ اگر آپ یہ پھر بھی اس کے باوجود, حالانکہ امریکہ اس وقت تو بظاہر جو ہے اس سائڈ پہ ہو گیا, لیکن اگر آپ پھر بھی یہ سمجھیں اس وقت کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا تو یہ ختم نہیں ہوا. یہ ابتدا ہے. یہ جو جیسے وہ کہتے ہیں نا پکچر سے پہلے ٹریلرز آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گلمز آتے ہیں. اچھا ایک جو پروڈکشن سینٹر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ایک ڈرامے کی یا ایک جو بھی سٹوری انہوں نے دینی ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گلمز دیتے ہیں تاکہ اٹریکشن ایک جو ہے وہ بڑھے. ٹھیک ہے. جو اسرائیل ہے اس نے پوری کوشش کی کہ پراپر طریقے سے انگیج ہو, چونکہ اس کا مفاد اس میں ہے. آپ یہ دیکھیں پچھلے دنوں پتہ چل رہا تھا جی کہ وہ گائے کے بچڑے کی قربانی بھی دی جا رہی ہے, اور باقی سب یہ کیا تھا ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دجال کو بلا رہے ہیں. بھائی کیوں بلایا جا رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وائی ڈیفینیٹلی وہ اتنا ٹائرڈ خود کو فیل کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کو ہیلپ کے لیے بلایا ہے. اچھا, اب دجال کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی بڑے واضح احکامات موجود ہیں کہ وہ آئے گا تو قتال ہوگا, جنگ و جدل ہوگی. تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا؟ اچھا, اس کے اگینسٹ بالکل پیرلل جو ہے وہ دجال آئے گا تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اچھا, ان کے ظہور کے لیے اب دنیا ایک جانتی ہے کہ جو قوم تیاری کری وہ ایرانیان ہے یا فکر جعفریہ کے جو لوگ ہیں وہ تیاری کریں, تو ڈیفینیٹلی انگیج بھی انہی کو کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فلسطین یا حزب اللہ نے اس وقت اتنی زیادہ جب یہ اٹیک ہوا ہے تو اتنی زیادہ کامیابی لے لی تو انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنے سر پہ لے لی تھی؟ نو, اس وقت بھی ایک سپورٹ جو ہے وہ موجود تھی, اور سب کو پتہ ہے کہ وہ ایران ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. اچھا سر, ان سارے معاملات میں جو کچھ ہو گیا, اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پلینٹ کی اگر ہم بات کریں, ہم نے پلینٹس پہ ظاہری بات ہے بات کرنی ہے, تو اس حوالے سے دیکھیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر کیا کیا نئی تبدیلیاں آپ کی اس کے اندر ریڈنگ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ابھی جو کرنٹ پوزیشن ہے نا اس کے اکارڈنگ سن جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے ایریز میں. اچھا ٹھیک ہے, یہ 19 کو چلا جائے گا ٹورس میں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ایگریشن تھوڑا سا کم ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, 25 تک جو ہے نا وہ مرکری ریٹروگریڈ ہے, افواہوں کا بازار بڑا گرم رہے گا. بھئی اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, وعدے ہو گئے, یہ ہو گیا, یہ ڈاکومنٹیشن, کسی چیز پہ عمل نہیں ہونا. جو کمٹمنٹ اس وقت کی جائیں گی ان پہ عمل نہیں ہونا. آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ آج جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا, وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ اب یہ ایک جو ہے وہ بلاگ بننے شروع ہو گئے اور پکچر کلیئر ہونی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بھی سٹارٹ اپ ہے. ایکچوئل جو فائٹ ہے وہ پیچھے بیک اینڈ پہ چائنا ہے, بیک اینڈ پہ رشیا ہے, برٹش ہے, فرانس ہے, امریکہ ہے. یہ ایک پورا بلاک بننے جا رہا ہے. یہ ورلڈ وار 3 کی طرف ہی چیزیں گامزن ہیں. بٹ
بٹ یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اگلے مہینے ہو جائے گی, اگلے سال ہو جائے گی, نہیں نہیں نہیں, یہ آہستہ آہستہ سلسلہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اور اس کا جو ایگزیکٹ ہے کچھ دنوں کے بعد, اپریل میں 30 اپریل کے بعد مارس آ جائے گا ایریز میں, یہاں پہ آ کے یہ ہوگا فائر سائن میں, پھر یہ بہت ایگریسو جو ہے نا تیز کام ہو جائے گا, بہت تیز ہوگا اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ پھیلیں گے. میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا تھا, میں آج پھر کہنے لگا ہوں کہ ایران کا جب میں نے ذائچہ دیکھا تھا, جب پاکستان کے اوپر فائر ہوا تھا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایران کی جو ہے وہ اس سال میں اپنے اور بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چپکلش رہے گی, اور اس کا آپ نے دیکھ لیا. ہاں جی بالکل ایسا ہو گیا. اپنے یوٹیوب پہ کہا تھا, میں نے یوٹیوب چینل اپنے پہ کہا تھا, ویڈیو آن دا ریکارڈ موجود ہے. جی جی. اب اس کے بعد کیا سال ختم ہو گیا ہے؟ نہیں, ابھی تو چل رہا ہے, ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے. اور جو ہمیں اسینڈنٹ ملتا ہے ایرانیان کے حوالے سے, جو ریولوشن آئی ایران میں, وہ سیجیٹیریس ہے. اب سیجیٹیریس سائن کا جو ہے وہ اس وقت ابھی جوپیٹر جو ہے وہ 6 پارٹ میں ہے, یہ موو کرتے ہوئے مئی اینڈ پہ یہ جمنائی میں آ جائے گا. جب یہ جمنائی میں آ جائے گا تو یہاں پہ یہ معاملات پھیلیں گے. یہ کانفیڈنس لیول بھی پھیلے گا, اور ابھی کمیونیکیشن چلا رہا ہے ایران, ابھی بھی کمیونیکیشن چلا رہا ہے. آپ دیکھیں ان کی جو پالیسی تھی وہ کیا تھی, انہوں نے خاموشی سے رمضان گزارا, انہوں نے خاموشی سے عید گزاری. مسلمانوں کو جتنے بھی تھے ان کو موقع دیا کہ بھی آپ جو ہے کچھ اگر ساتھ چلنا چاہ رہے, پکچر کلیئر کرا تھا. اور وہی ایگزیکٹلی کہ مرکری اگر ریٹروگریڈ تھا تو اس نے مشاورت کی اپنے سب لوگوں کے ساتھ, اپنے بازو کو بھی دیکھا, اپنی باقی چیزوں کو بھی دیکھا. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اس کو, جی ہم لوری ہیں نا چکے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مارے کو لو پجایا چنگا. تو ایران نے کیا کیا, 12 دن پہلے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے وہ اس کا جو ہے جی جواب دیں گے. اور اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اس کا رزلٹ یہ آیا کہ اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان ہوا. انہوں نے اپنی ایئر فیلڈز کو جو ہے وہ ٹائٹ کیا, انہوں نے باقی بندوبست کیا, یہ کر وہ. دیکھیں ایک قوم اگر ڈرتی نہیں ہے نا تو وہ اپنا شو کرتی ہے. اب جیسے حضرت علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ہمیشہ سینہ تان کے مگر نظر جھکا کے چلو. بالکل ایسے ہی. تو ایران نے جو ہے وہ اس کو رسپانس کر کے بتایا کہ ہم جو ہے وہ یہ کرنے کے قابل ہیں, اور قابلیت اس کی وہ اس سے پہلے بھی کر چکا ہے. اسرائیل تو ایک چھوٹا سا ملک ہے, امریکہ کے ساتھ ان کی بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے, تو یہ ایشو نہیں ہے. انہوں نے اب اس سے یہ بھی بتایا کہ ڈسٹینس ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, ہماری اپروچ یہاں تک ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, جو لوگ اس معاملے کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں نا وہ تھوڑا سا پھر غلطی پہ ہیں. ایٹ دی اینڈ جو جنگ ہونی ہے نا وہ اسلام اور کفار کے درمیان میں ہونی ہے, جو یہ کرتی کرتی وہاں تک پہنچ جائے گی. یہ جانی ہے, یہ جانی ہے. آج آپ دیکھیں قطر نے, دوسرے ممالک نے جو ہے وہ اپنی ایئر فیلڈ امریکہ کو دینے سے انکار کیا, تو یہ ایک بلاک بننا شروع ہو گیا نا. بالکل سر, یہ بلاک بنے گا. یہ ایکچولی حق اور باطل کی جنگ ہے جو کہ نہ کبھی رکی ہے اور نہ رکنی ہے. لیکن بس وہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک لاوا جو ہے وہ اندر پک رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایسے ہی. سر اگر میں آسان ورڈز میں بات کروں, اپریل میں ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کوئی ڈیٹس اہم دیتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں میں اس حوالے سے بالکل ڈیٹس دیتا ہوں آپ کو. میرے حساب میں جولائی جو ہے نا, جون کے بعد جولائی جو ہے وہ بہت ہی اہم مہینہ ہوگا. یہ وہ وقت ہوگا جب مارس جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گا, اور مارس جب بھی نیگیٹو ہوتا ہے تو وہ متشدد مزاج چیزوں کو جو ہے وہ رائز اپ اگریسو ہوتا ہے. جب بھی مارس پازیٹیو ہوگا تو وہ بولڈ اور بریو اور اسٹرانگ ول کے جو ہے نا میسیجز جائیں گے نیشن وائڈ. مارس سے ہم فورسز کو پڑھتے ہیں نا. ہاں, خالی اس کو فورس کو نہیں, انڈیویجول پہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پرسن کی بولڈنس ہے, اس کی بریونیس ہے, اس کی اسٹرینتھ ہے, اس کی قوت برداشت ہے. اگر کسی بندے میں کا مارس جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا تو وہ متشدد مزاج ہوگا, لیکن اگر وہی مارس پازیٹیو ہے تو اس میں قوت برداشت سے زیادہ ہوگا, لوگوں کی مدد کر سکے گا, صرف اپنی نہیں, وہ معاشرے کے لیے کام کرے گا. تو یہ چند دن کی بات ہے, اس کے بعد یہ پازیٹیو ہوگا. لیکن اس کے بعد جب مئی میں ایگزیکٹلی جوپیٹر چینج ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ معاملات چینج ہوں گے اور یہ تبدیلی ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے نیکسٹ کوئی ایسی ہو کہ ہم اسرائیل کا جو چارٹ ہے نا اس کو بھی پراپر اسٹڈی کر کے بالکل ایسے ہی پھر ہم ڈسکس کریں گے, تو وہ پکچر دیتے رہیں گے. پکچر بہت یو کے کے اندر کیا معاملات دیتے ہیں, بہت سے لوگ یو کے سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں, وہ اپنے معاملات بھی جاننا چاہتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں ان کے معاملات ٹھیک رہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, جب یوکرائن کی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو یو کے میں بھی اس کے امپیکٹ آئے ہیں. بالکل ہے. اچھا, ابھی بھی برٹش نے الائنس کیا ہے
اسرائیل کے ساتھ. تو ہاؤ کین دس پاسبل کہ وہاں پہ اس کے امپیکٹ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں جنگ اب جو ہے وہ صرف میزائلز کی یا ڈرونز کی نہیں ہوتی, وہ معاشی جنگ ہوتی ہے. معاشی جنگ ہوتی ہے. اور آپ کے پاس اگلے دنوں میں پتہ چلے گا آپ کو کہ یو کے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ملازمتوں سے تنگ ہوں گے, اور یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ اگلے آپ کو جو ہے وہ ٹائم میں یو کے میں آپ کو ڈیولپ ہوتا نظر آئے گا. جیسے فرانس نے بھی یہ کام کیا, برطانیہ نے بالکل اعلان ان کے ساتھ الائنس ہے یو ایس کے ساتھ ان کا, وہ چلیں گے. یہ تو ٹیمپریری جو ہے وہ ایک قسم کی سمجھ لیجئے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ دونوں پہلوان جب اکھاڑے میں ہوتے تو ایک دوسرے کو جانچ رہے ہوتے ہیں, پرکھ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ سسٹم چل رہا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچر چیک کیا, آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے جو یمن ہے انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ جہاز رکوا دیے اسرائیل کے. کیا ہوا ان کے اگینسٹ؟ کوئی کاروائی ہوئی نہیں. دونوں جانچ رہے ہیں, پرکھ رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح یو ایس بھی یہ سمجھتا ہے کہ خالی یہ ایران نہیں ہے, یہ پورا ایک بلاگ ہے. اور اب ہر بندہ جو ہے وہ, ہر قوم جو ہے, ہر ملک جو ہے وہ جنگ میں جانے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتا ہے. اب دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے, 1 منٹ لگتا ہے چیزیں وائرل ہوتے ہوئے. اب جیسے ہمارے پاکستان میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے تھے, اپنے اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک ملک وہاں تک اپنی اپروچ دکھا رہا ہے اور وہ 3 گھنٹے پہلے اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ڈرون چھوڑ دیے, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ بھئی یہ بالکل ایسی ہے کہ بندہ کسی کے خلاف جو ہے نا وہ ایک وہ پارٹی بھیج دے, سرچ پارٹی بھیج دے, اور اس کو فون کر دے کہ بھئی اپنا دھیان کر لینا میں نے سرچ پارٹی بھیج دی. شیخ صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا آپ نے نالج اپنا شیئر کیا عوام کے ساتھ. بہت ضرورت ہے اس ٹائم کہ ایک پڑھا لکھا بندہ اسٹرالوجی کے اوپر ہمیں اگر سمجھائے تو بہت سے لوگوں کی رہنمائی بھی سر ہوتی ہے. میں چھوٹی سی بات پھر کرنا چاہوں گا, یہ جو مارس اور سیٹرن ہے, جی سر, یہ بہت ہی اہم ہے. میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو ویکلی تھا اس میں بھی میں نے چھوٹے چھوٹے چنک دیے کہ یہ آپ کے جن جن سیکٹرز میں ہے وہاں پہ یہ کرے گا. یہ صرف ملکوں کی بات نہیں, ایک عام فرد کے ذائچے میں بھی جہاں جہاں پہ یہ پلانٹس موجود ہیں وہاں پہ یہ ریئیکٹ کریں گے. ابھی اس سے اگلی چیزیں ہیں. اگلی چیزیں میں نے جو اس ویک کی ویڈیو دی ہے میں نے اس میں بتایا ہے کہ کنجکشن ہونے جا رہی ہے راہو کے ساتھ مرکری کی, اور راہو کے ساتھ جو ہے وہ وینس کی جو ہے وہ کنجکشن. یہ ایک بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ایک عام فرد کی بھی اور میسو دنیا میں بھی یہ بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کا جو ہے وہ باعث بنیں گے. یہ ٹائم جو سر آ رہا ہے, جی ٹائم جو ابھی چل رہا ہے, یہ جو ویک چل رہا ہے, میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. بلکہ موقع ملا تو ہم شاید آج کریں, نہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں لازمی, بلکہ آپ کا جو زوڈیک جو آپ کے نالج ہے نا وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. لوگوں کے حوالے سے بھی یہ تو جنگوں کا ایک اسپیسیفک ٹاپک تھا, اس کے اوپر تو ہم سر جو چیزیں چلیں گی اسٹرالوجیکل ہم بات کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. ناظرین اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے یہ شیخ زوار صاحب کا نمبر ہے, اس پہ اگر آپ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے شیخ زوار رضا جوار کے نام سے, آپ سرچ کریں, اس پہ آپ کی ویکلی ہوروسکوپ یا کوئی اسلامک اسپرچویلٹی یا جیم سٹون کے حوالے سے بھی آپ اگر نالج لینا چاہتے ہیں تو فوری اس کو بھی سبسکرائب کریں. فلک شیخ کو بھی سبسکرائب کریں, اور اپنا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنا نام, والدہ کا نام, ڈیٹ آف برتھ اور ایک سوال ہمیں کمنٹس میں لکھیں. نہیں فلک اس کو تھوڑا سا سیکھ کیجیے. جی اگر کسی کو اپنے بارے میں جاننا ہے تو فل نیم, ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ, موسٹ امپورٹنٹ ٹائم آف برتھ. جی اس کے ساتھ ہوتا ہے سر ٹائم آف برتھ بردر 100% ان کو نہیں بتایا جا سکتا ہوتا, اندازے سے بتایا جا سکتا ہے. 70% کا رزلٹ مل جائے گا, 80% رزلٹ مل جائے گا, بٹ یہ کوئی نہیں بتاتا. وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے پوچھ لیں, لیکن یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو صحیح انفارمیشن کے لیے صحیح انفارمیشن دینی بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ناظرین آج ہمارا پہلا انٹرویو تھا, انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو کیری آن کریں گے, اور جو ان کی زوڈیک نالج ہے آپ تک پہنچائیں گے. یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ میں پوری کروں گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سر. اللہ حافظ. ویلکم.